أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। एक बात आपने सुनी होगी मौलाना के बयान में कि जब मसले का हल करना होता है पहले हमें किताबुल्लाह की तलाश होनी चाहिए। उसमें न मिले तो सुन्नत, उसमें न मिले तो इजमा, उसमें न मिले तो कयास। ये जो आम तौर पर हम बोलते हैं उसमें न मिले, हदीस में न मिले और कुरान में न मिले, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुरान में मसला नहीं होता है, हदीस में नहीं होता है। कुरान में न मिले तो हदीस, हदीस में न मिले तो इजमा, इसका मतलब ये होता है कि हदीस में कुरान में मसला तो मौजूद होता है, लेकिन एक समझने वाले और इज्तिहाद करने वाले की अकल उतनी मजबूत नहीं होती कि जिसकी वजह से उस मसले का अख्ज़ कर सके, उस मसले का इस्तिंबात कर सके। अगर वो इस्तिंबात नहीं कर पा रहा है तब जाकर इन दोनों से हटकर कयास की तरफ आना पड़ता है, वहाँ पर कयास की इजाज़त है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो कुरान और हदीस से हमें मिलने वाला, बल्कि कुरान करीम के मामले में तो ये है, हदीस इसका नाम कुरान है, फ़िक़्ह इसको भी कुरान कहते हैं, क्योंकि हदीस कुरान करीम हदीस के बगैर हल होने वाली किताब नहीं है, और हदीस बगैर फ़िक़्ह के हल होने वाली चीज़ नहीं है। इन तीनों का जोड़ है, जब तीनों का जोड़ है तो तीनों एक ही चीज़ है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसमें मौजूद होने के बावजूद न समझना मुराद है। खुदा ताला हमें कुरान के साथ जोड़ दे। मुख्तसर वक्त है, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ मदरसे के एक तालिब इल्म आबिद हुसैन को मैं दावत देता हूँ कि वो नातिया कलाम पेश करें इख्तिसार में, उसके बाद हज़रत मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها نار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا
الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى بأصله إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما والحقني بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات علماء کرام اور سامعین اذان، یہ بڑی پائک علماء کرام تشریف فرما امن برہ کن کی عرض کرن چھ جسارت میں اس خواہش کہ حضرت مولانا بشیر صاحب بیان روز جاری بہرحال حکم سبجا بزرگن ہند طرف مختصراً کر تو اس خدمت میں عرض اللہ تعالیٰ دین میں صحیح ون توفیق تو اصل پہ بوزن توفیق دے اسائر نے اخلاصان تمن کتن پہ عمل کرنے توفیق. قرآن مجید یم آیات مبارکہ میں تو برہ کن ون پہ یم چھ تم 5 آیات مبارکہ یمن ہن ذریعہ ایک طویل عرص پتہ فرشس تو عرشس باہمی رابطہ قائم گو اور یم ابتدائی وحی آیات مبارکہ چھ اور ام آیات مبارکہ سمجھن برہ چھ اسے تم وقت حالات سو پس منظر پیش نظر تھاون یمن حالات من یم آیات مبارکہ نازل گئی. تم سۭتۍ لگہِ اسہِ علم دینٕچ اہمیت اور علمٕچ ضروٗرت اور علم دینٕچ برکت اور امیُک نتائج کیٛاہ کیٛاہ چھِ پتہٕ سپدان یِمن ہُنٛد چھُ انداز. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ مبعوث آیہِ فرماونہٕ تمہِ ساتہٕ ٲس انتہٲئی خراب حالت تمام عالمٕچ. عرب یُس اخ مقدس سرزمین ٲس انبیاء علیہ السلام ہن سرزمین ٲس اور ییٚتہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ شاعر ٲسۍ ییٚتہِ انبیاء علیہ السلام ہن مدفن ٲسۍ تتہِ تہِ ٲسۍ حالات انتہائی خراب. اجمٕچ چھنہٕ کتھٕے. شراب اوس عام، زار اوس یِوان گِنٛدنہٕ، بدکٲری ٲس عام، قتل و خوٗن ریزی ٲس عام. معمولی کتھ پہ جگڑ گژھان شروع صدین تان جنگ جاری روزان. کعبۃ اللہ اس مقدس مشرف اللہ تعالیٰ سن گھر تت ننگ طواف کرنا، یتیمن پہ ظلم کرنا، بیوان پہ ظلم کرنا اور اخ انسان پنہ ور ماجہ ست مل سند گزرن پتہ نکاح کر. فارسس من شاہ ایران پنہ حقیقی بین ست خاندر کورمت. ہندوستانس من 22 کروڑ بت پوجن. پور عالمس حالت واریاہ خراب. ماہر القادری مرحومن کین اشعارن من تھوڑا سا نقش تمیک پیش کورمت. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیفیت تھوڑا سا اشاروں سے انداز گژھان کہ تمام عالم، تمام انسانیت کراہاں، تمام انسانیت بوجھستر، تمام انسانیت ظلم و جبر شکار. جب قرآن مجید کی جائے بیان فرماواں کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان تشریف اور تمن ہند تشریف آوری ہند برکت سے کیا گو کہ انسانیت پر جس بوجھ
لادن اور انسانیت یا بوجھ اس آمد تھاون اور تر بوجھس تل اس انسانیت کچلن یوان سو بوجھ سو بار کو دور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم اغلال اور تم زنجیر یمن من انسانیت جگڑن اس آمد فضول رسوماتن فضول عاداتن فضولیاتن من یمن من انسانیت جگڑن اس آمد گرفتار اس آمد کرن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اور تم تمام زنجیر آئے ژٹن اور تم تمام زنجیر آئے انسانیت نش دور کرن یہ اس برکت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیکی جائے اللہ رب العزت ارشاد فرما تمام انسانن کو مخاطب فرما صاحب سبن مخاطب فرما وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا تو ایسو بالکل نار جہنم کس دندس تانی وائدمت تو ایسو جہنم اسمت گسن ہوئل اور ہمیش کی تباہی تو بربادی شکار گسن ہوئل اللہ رب العزت کر مبعوث جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بچینو توی ببرکت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن آیات مبارکن پس منظر تشیح ہے کہ یہ حالت اس انسان اس نے سمجھے نہیں وہ کیا کر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طویل خلوت اسمز تشریف نما غار ہیرا اور تکیس تشریف فرما اور تکیس غور و فکر کرا قوم اس کیا بن قوم چی تباہی کن پکان بربادی کن پکان کہاں حلیشن سمجھس مجھوا کرو کیا قوم اسی قوم کت کن صدری پریشان ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ تعالیٰ ساو رحم تمام انسان پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوز حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیات مبارکہ ہے اور اتمہ جس گرنک چیز آو تسمچ اللہ تعالیٰ ارشاد اقرأ بسم ربک الذی یمن تمام جہالتن ہم یمن تمام یہ تاریکین ہم یمن ظلمتن ہم اور اس بے ہدایتی عام شگمس اور اس خدا اس نے سرکشی عام شگمس اور اس گمراہی عام شگمس اس ظلم و جبر بازار گرم شگمس اچھ اکوئی علاج سکو اقرأ بسم ربک الذی پڑھو مگر پڑھو کیا آج کل چھ دنیا اسمس دون تعلیم ہند رواج اک چیز بنا دنیاوی تعلیم بیاکہ دینی تعلیم حالانکہ اگر دینش خدمت کرنے کی غرض سے دنیاوی تعلیم جو مسلمان حاصل کرے تحت دیس اللہ تعالیٰ اجر و ثواب لیکن نجاتک دار و مدار چھ علم دین اس پر علم دینک ماخذ چھ وحی الہی اور علوم دنیا ماخذ انسانی تجربات انسانی عقل انسانی تجربات انسانی عقل ہے غلط فیصلہ کرے مگر وحی الہی ہے غلط فیصلہ کرے اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوا چھ سچ وحی فرق اسی قرآن چھ وحی مطلو یا تلاوت چھ کرنا اور احادیث مبارکہ چھ وحی غیر مطلو مگر قرآن پاک چھ گواہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی اللہ رب العزت کر بار بار صفائی بیان جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس موقع پر کفار مکہ بنا چھ کہ وقالوا یا ایوہ الذی نزل علیہ الذکر انکا لمجنون اگر پھر جتو کی تان اگر پھر لوگوں کی الزام نظر تو چھونے دماغی حالت درست کی اے وہ شخص اے تم شخص اے سو شخص یہ اس پر ذکر آو نازل کرنے اس وناش میں پیٹ آو قرآن نازل کرنے انکا لمجنون تو چھونے کہا حواسن انسان کی تو چھونے ٹھیک ٹھاک انسان کی تو چھونے دماغی حالت درست کی یا الزام لگا میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کر صفائی بیان اور اللہ فرما نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون کہ اللہ تعالیٰ سے فضل سے اور خدا سے نعمت سے خوشن مجنون کی امنا ون شاعر اللہ تعالیٰ کر تردید وما هو بقول شاعر امنا ون کاہن اللہ تعالیٰ کر تردید وما ولا بقول کاہن کہ یہ اس کیفیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو فرمو ہے قول محمد قول خدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى قرآن مجید تش وحی الہی اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تش وحی الہی آتمشن کوئی غلطی ہونے امکان آ سکتی حدیث صحیح آسی ثابت آسی اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں وہ خدا کی طرف سے رہنمائی ہے اور قرآن مجید سے اشتی تو اللہ رب العزت کیوں ترس انسانیت اس پر اور مبعوث کریں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتمن آون گوڑن حکم اقرا پڑھو تھے پڑھنک حکم امت خطر تھے ساتھی خطر پڑھو کیا پڑھو مگر علم یس علم دین امی خصوصیت چیئے یوتا اتمنج انسان برو کن چپکان یوتا خشیت الہی پید کرا اگر نس کیفیت گس پید کی تیل چن یہ علم خدا اس نزدیک کا وزن تھا
کہ آج قرآن پاک میں علم علامت وننا انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ تعالیٰ سے اگر پنو بندوں میں کھوچن وچ تم کم چھ علماء یوتا زیاد علمی یوتا زیاد علمی توتا کہ زیاد تقوی پر توتا کہ زیاد خشیت الہی پر توتا کہ زیاد عاجزی پر جتکن شیخ سعدی فرمائش نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین یوتا شاخس پر اور لج پر زیاد میویر توتا اس بن کن جھکان توتا اس اندر عاجزی انکسار ایمان خشیت خداوندی پر علم الہی ماخذ علم الہی نتیجہ لیکن علم دنیا یت من صرف مقصد چھ یڑ پالن یت من صرف مقصد چھ کہ انسان چھ ونان سہ متمدن حیوان یت من مقصد چھ انسان گژھِ زندگی گزارن عیش آرام سے گزارن تک من ہیکہ انسان سن نجات ٲسِتھ کِہیٖنۍ یوٚتانۍ نہٕ علم الہی سۭتی تھاو چنانچہ تتہِ آو وننہٕ اَتہِ آو وننہٕ اقرا بسم ربک پٔرِو تُہۍ مگر سُہ علم پٔرِو یتھ منٛز عظمت آسہِ خۄداے سٕنٛز یتھ منٛز خۄداے سُنٛد ناو آسہِ وَنُن بسم ربک الذی خلق کہ سُہ تعلیم یتھ منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز خلاقیت یتھ منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛز تخلیق اللہ تعالیٰ سُنٛد خالق آسُن بندٕ سُنٛد بندٕ آسُن یی واضح کرنہٕ اور یُس علم اَسہِ وَننہٕ ہسا نعوذ باللہ خۄدٕے چھِنہٕ کِہیٖنۍ یا خۄداے تعالیٰ سٕنٛدِس خالقیتس یہِ چیلینج کرنہٕ سُہ علم چھِنہٕ علم کِہیٖنۍ خۄداے سٕنٛدِ نظرِ أزِکۍ یِم سکوٗل یا کالج چھِ أسۍ چھِنہٕ خۄدا نخواستہ تِمن ہٕنٛز تعلیٖم مُخالف کِہیٖنۍ بلکہ أسۍ چھِ وَنان کہ سانس طبقس من مسلمانن من گژھن بہترین ڈاکٹرس آسن انجینئر آسن لائر آسن پروفیسر آسن دنیا کس تمام ہر میدان یہ شاہ سوار گژھن آسن بہترین سے بہترین اور اس بچہ یتھ میدانس من آمت اس طالب علم یتھ میدان من سہ گژھِ تتھ منٛز کمال حٲصِل کرُن لیکن سٲرسٕے چھُ شوٗب تیٚلہِ ییٚلہِ سُہ گۄڈٕ آسہِ مُسلمان گۄڈٕ آسہِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین تھاون وول اور تس آسہِ علم دین تہِ حٲصِل امہِ ورٲے چھُ سُہ دٔرِندٕ بنان امہِ ورٲے چھُنہٕ تٔمِس خوفِ خدا آسان اگر أمِس ڈاکٹرس خوفِ خدا آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ کرِ قبرستان آباد اگر انجینئرس خوفِ خدا آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ یہِ بنایہِ تِم بلڈنگ معموٗلی زلزل جھٹکو سۭتۍ یِم تِم بلڈنگ ؤسِتھ خبر کۭتیاہ انسٲنی جان گژھن ضایع اگر أمِس انجینئرس آسہِ نہٕ خوفِ خدا کِہیٖنۍ یہِ کرِ تبٲہی یہِ کڑِ بلن پٮ۪ٹھ بلہٕ مگر ملتس دی نہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ وٕچھان رات کال تو پگہ وچان یہ چیز کیا ہو رہا ہے ہمارے ہسپتالوں میں کیا گژھان سان ڈپارٹمنٹن میں یہ خوف خدا دراو پتہ انسان درندس خود بدتر بن لیکن خوف خدا کم سے گژھِ انما یخشى اللہ من عباد العلماء یہ علم دینی یہ خشیت خداوندی یہ معرفت خداوندی یہ خدای سن تعارف گژھِ یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف گژھِ یہ بسم ربک سہ علم پرن تیل گژھِ انشاءاللہ تعالی انسانس اندر بلائی پتہ نت وکینس سکول کالج اس دنیاوی تعلیم امیک معاملہ یہ اکبر الہ آبادی مرحوم یمس لسان العصر ونان اور یمو تمام زندگی تعلیم کر حاصل انگریزی سکولن من مروجہ سکولن من اور یمو پتہ یہ بحثیت سیشن جج یا ریٹائر تہ گئے تمن پن کلام تہ اور تمن پن کلیات اکبر تہ وکینس ادبی دنیا من معروف تو اکبر الہ آبادی فرماوان کہ فرعون یس بنی اسرائیل بچہ ذبح کر سہ نادان اگر سہ وکینس آسے دمو تمس مشور یا تمس دہان گاٹل پانے مشور بچن ذبح کرن ضروری کہیں بلکہ ام لوگ تو سکولن کالجن من دینی تعلیم دیو ام گسن پانے ذبح یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کے نسل جو تان نہیں آس یہ یاد تھا ایسے وکینس اک چیلنج امت مسلمان برونکن سہ گو یہ کہ امت کریم اور امت بڑ طبقہ اگر اس وچو سچر کمیٹی اس رپورٹ دیت سچر کمیشن تم دیتمت کہ پور ہندوستان من مدارس عربیان من اسلامی مدارس من تعلیم لبن ول بمشکل 3 یا 4% باقی 96% مسلمان تم کو گھان سکولن یا کالجن سوال پہ گھان کہ اگر نا امن ہند علم دین فکر کرنے کی اگر نا امن ہند دینی تربیت فکر کرنے کی اگر نا امن اسلامی ذہن سازی فکر کرنے کی سون نتیج کیا ہے یہ چیز یاد تھاؤن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمو قرآن کریم چ تت گواہ کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت یم ساتھ یعقوب علیہ السلام اس وقت موت آو قریب تو اس وقت ہم ساتھ موجود اذ قال لبنی تو وہ تمام ساری پوتے پڑ پوتے بچے ساری کر جمع ارد گرد ساری بیت اور تم سوال کرا اب کوئی سوال کہ نش پراپرٹی گسا تقسیم نش بیکا کات گسا نش دنیاوی بیکا معاملہ طے گسا صرف اخ کچ کرا صرف
اک سوال چکرا سیدنا یعقوب علیہ السلام ما تعبدون من بعدی میں نے اولادو میں نے بچو میں نے جگر گوشو میں تو حقیقت میں سے اطمینان ما تعبدون من بعدی میں پت کم سن عبادت کرو تے میں پت کس بنائیں پن معبود میں پت کمس برو کن جھکیو تے تم کم غرض یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے یہ تو ان کی گودوں میں پلے ہوئے تھے یہ ایک نبوی ماحول اس میں پرورش یافتہ مگر سیدنا یعقوب علیہ السلام چن بے فکر گسان کے اولاد متعلق فکر مند گسان اور ات متعلق تشویش من ات متعلق فکر من ات متعلق درد و غم من اور ات متعلق من یہ دلی خواہش بوزا اند زئی ہم کیا بنن تو وہ جواب نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون اسس کرو تم سے خدای برحق عبادت یس تہند معبود برحق سے حضرت اور تہندن آبا اجداد سیدنا ابراہیم سیدنا اسحاق اور باقی انبیاء علیہ السلام معبود برحق اس کرو تم سے عبادت اور اس کرو تم سے بروکن سر تسلیم خم اور یوس کیفیت اللہ تعالیٰ فرمائشن امنی تان کی ووصى بها ابراہیم بنی و یعقوب یہ امی کٹھن وصیت کر تلقین کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام پنن اولادا یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین اے سانیو بچو بے شک اللہ تعالیٰ کو منتخب تے خطر ثورن تے خطر دین حق فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو مرزو مگر مرزو کیا مسلمان کار مرو فرمو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون یتکن تو زندہ روزو زندگی یا طرز پر یا طریقہ پر گزارو دس پر تو موت اور یا طریقہ پر موت یو دس طریقہ پر تو مبعوث کرنا دوبارہ تم لہذا اشتاء قرآن میں یہ سورہ آل عمران اللہ تعالی ارشاد فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته اے ایمان والو خدا اس پوچھو یوتا تم اس کھوسنو حق چھتائی پر ولا تموتن الا وانتم مسلمون تو مرزن مگر کیا مرزو مسلمان مرن چھ ضروری اور مسلمان مرن خاطر چھ ضروری مسلمان زندہ روزن ضروری اور مسلمان زندہ روزن خاطر ضروری چھ کہ انسان اس گژھِ أکِس مسلمان بچس اور بچی أکِس فردس تان گژھِ دین حق واتن دین اسلام واتن دین چھ بنیاد واتن دینی تعلیمات واتن اسلام چھ مجموعہ عقائدن ہن سانن بچن گژھن عقائد درست آسن اسلامس منٛز چھ اعمال اسلامس منٛز چھ عبادات اسلامس منٛز چھ معاشرت اسلامس منٛز چھ مناقعات اسلامس منٛز چھ سیاست تہ اسلامس منٛز چھ اخلاقیات تہ تمام یم دینک شعبہ چھ تم گژھن اسلامی رنگس منٛز انتراگن مکمل نظام یس ہتا حضرت محمد عربی صلی اللہ اور اچھا حکم دن کیا ون یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو تو گژھو پور اسلامس منٛز داخل ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان سندن نقش قدمن پیروی مہ کریو کی انه لکم عدو مبین اور بے شک شیطان جو تم کھلا ہوا دشمن انما یامرکم بالسوء والفحشاء سچو تو غلطیاں اور فحشاء بے حیائی حکم دیوان تم سن حکم اور تم سن یس یا رہبری آسان سچ آسان امنی غلط کامن کن لہذا اس ذہنس مجھے تھاون لاڑ میکالے اور باقیو یم بلایو یہ سون یہ سسٹم بنو تعلیمی نظام اس وکنس مروج ات اگر مقابلہ کرن ام چیلنج نش اگر اس بخوبی نبر نیرن تم خاطر ضروری سون اک بچ گژھِ علم دین حاصل کرن سون اک بچ گژھِ قرآنی درسگاہ مز واتن یمن مدارسن سۭتۍ گژھِ تمن تعلق آسن یمن مدارسن سۭتۍ گژھِ لگاو آسن اور تُہۍ وٕچھو الحمدللہ ییٚمہِ ساتہٕ امِچ فکر چھ یوان کرنہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یہ نوازان وٕچھو تُہۍ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی مز کٔرِو غور أکِس چیٖزس کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو کٔر نہٕ مکۃ المکرمس منٛز 30 ؤرین ہٕنٛز مبارک زندگی منٛز سیرت پاک پٔرِو 30 ؤرین چھنہٕ کانٛہہ ثبوت کانٛہہ مسجد شریف کٔرٕکھ قٲیِم 30 ؤرین چھنہٕ کانٛہہ ثبوت بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز مگر 30 ؤرین کیٛاہ گوٚو کہ وُنہِ اوس ابتدٲیی دور اسلامُک ییٚلہِ خفیہ نماز ٲسۍ پران ییٚلہِ خفیہ طریقس منٛز عبادت ٲسۍ کران تمہِ ساتہٕ تہِ اوس دارِ ارقم ابن ارقم سُنٛد مکان اوس تمہِ ساتہٕ تہِ ییٚتہِ دیٖنی درسگاہ موجوٗد اوس ییٚتہِ دیٖنی تعلیٖم ٲس یِوان دِنہٕ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمو ہجرت کرنہٕ برونٛہہ سوٗزِکھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ وۄنۍ چھِ پانہٕ تشریف نِنٕے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ مدینہ منورہ گژھنٕے مگر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ چھِ وٲتمٕتۍ مدینہ منورہ
اور تمو گر گر دین واتنومت اور تمک نتیج گو ام دینی درسگاہن تے مکتبن ام دینی مدرسن کیا ہو ہمو ہوا کی نتیج کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسو مدینہ منورہ تشریف آنے روزانہ ایستم اشاق نیرا سنیت الوداع پر اور روزانہ ایسو انتظار کرت واپس نیرا اور پتہ تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہون تم دو پرختم طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایوہ المبعوث فینا جیت بالامر المطاعی تم دو پرختم مگر تم ایس دون تین دون ات واپس گمت یہ کیا ہوش یہ عشق یہ محبت یہ تعلق یہ کیا مک نتیجہ ہوش سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تم اس محنت کرمت اور رشوتی تاریخ اسلام اسمان یم ساتھ نازک موڑ چیمان یمیں دینی مدارس یمیں دینی تعلیم گاہ یمیں دینی مراکز اگر رول ادا کران یم ساتھ 1857 اسمان ہندوستانی نکین پور بر صغیر انگریزی تہذیب کس لپیٹ اس مداؤ اور خطرہ اس گمت پود مسلمان ہندس ایمان اس متعلق مسلمان ہندس اسلام اس متعلق اور ارتداد اس لہر اس جاری کسی کس گام اس مدرس ایٹ ٹائم چور پاس پادری واتا اور شدی سنگھن ویت واتا اب دور آو دارالعلوم دیوبند اس مدار شن رتن مکمل چھٹی کرنے طلبات اساتذہ روان کرنے گام پر گام گشو کیا شدی سنگھن اس ہندوازم اکتن تنظیم اس تم اس تمام گامن منز گمت اور تم اس بنا مسلمانن کہ تو یو واپس تو شو پنن دین ترید گمت تو شاو زبردستی مسلمان بنامت تو شو اصلی ہند تو یو واپس تم ساتھ اس عجیب اک انقلاب عجیب اک کیفیت تم ساتھ جائے مدارسان ہم جیالے اور امو فولو یہ دین اور امو ان مسلمان الحمدللہ واپس اور جائے گو تم ساتھ ہم پادری آئے حضرت مولانا رحمت اللہ کہرانوی مدرسک طالب علم حضرت مولانا قاسم نانوتوی مدرسک طالب علم حضرت مولانا یعقوب نانوتوی حضرت مولانا محمد علی منگوری رحمت اللہ علیہ قادیانی تو فتنہ کو کھڑا مدرسک طالب علم تو وشو کی کیا صورتحال گئے یم ساتھ ارداشت ستوندہ اسمان پور خطر کو پود کہ وہ نصر روز نے نعوذ باللہ اسلامیت باقی کی حالات کے خطرناک پود اسے کون وکنس اندازہ لگے کیا صورتحال ہو تم ساتھ اسی سوری اہل دل بھی علماء بھی تم سے بانس کیا کرو کیا صورت چھو ہندوستان اسمان یا بر صغیر اسمان کیا صورت چھو اسلام کے بچاوی پریشان گئے انگریزن سے کون اس طاقت سے مقابل کرت کی طاقت سے مقابل کرت وش کہ انگریزن چھو فتح گسا ہم چھو برونکن پکا اور سون چھا حال یہ کہ ایک معرکان چھو لکھمت انگریز معرکان کہ برابر یہ کیا آسام پہ پشاور تان یس یہ شاہراہ جی ٹی روڈ تک من پکان یلکا شخص پکان ہر کل اس درخت ہر کلس پہ کس نت کس عالم سن لاش لڑنا ساس بدی علماء شہید کرنا جو بالکل تلاطم اس وقت تم ساتھ گئی ساری اہل علم جمع اہل دل گئی جمع اور اچھونا توارد ساری کو خیال کو ملت کی بقائش کیا صورت چھے ساری بیٹ اور سر جوڑ کے بیٹھے نتیج دعائیے تو وہ نا اشن دینی ادار قائم کرنے والا کہاں چاہ رہے اور دینی ادار کی کیا کران کہیں پونسوں سکنے کی ایک اس دن تھر تل کو رک قائم دارالعلوم دیوبند اور سوچتم ساتھ دن تھر تل کہاں یا کمرو اس نے کہاں عمارت اس نے کی ملا محمود تو محمود الحسن محمود الشاگرد محمود استاد امو کو شروع مگر یہ شروع کو اللہ تعالیٰ کو اس قبول پت چکی دو پت یل دارالعلوم دیوبند قائم چھ گسان اور کی بلڈنگ تش کھڑا گسان تھوڑا بہت کم چھ برونکن پکان حاجی امداد اللہ صبر چھ پیوان ترک وطن کرن ہجرت کرن اور تم چھ مکہ مکرمہ پچھ حاجی عابد صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم محتمی لکھا تمن خط حضرت یہ چھوٹا سا مدرسہ قائم ہوا ہے اس کے لیے دعا فرمائیں حضرت واپس لکھا خط کہ آپ نے چھوٹا سا مدرسہ کہا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیجئے آپ کو پتہ نہیں کتنے اولیاء کاملین کی آنکھیں اللہ کے بارگاہ میں روتے روتے اندھی ہوگی پھر اللہ نے ادھر عطا فرمایا ہے تو مشر عرض یہ کروں کہ مدارسان حیثیت اس پر ناؤں سانی دینی کی محافظ اور الحمدللہ شوشان بر صغیر اسمان یل دارالعلوم دیوبند گو قائم پتا مظاہر علوم تھے پتا نظر العلماء تھے پتا باقی مدارس تھے کم طوفانی یعنی جکر چلے کم خطرناک دور آئے کچھا سرش گئے لیکن خدا اسم فضل تے کرم چھ اللہ تعالیٰ اسم فضل سے اس الحمدللہ مسلمان اس الحمدللہ خدا اسم ناو لیا اور اس الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم اس برکت من مدارسن اگر غور کرو لہذا بکین اس صورتحال سے نسبت نسم بونو بڑ صفائی سان بڑ باریک بینی سان اور بڑ
یہ کیا منصوبہ بندی سان کوشش کرنا یہ گھس بیسی ہندو تہذیب زندہ گھن یہ گھس سی کافرانہ تہذیب بے غالب گھن یہ گھس سی فحاشی ہن تہذیب بے غالب گھن اچھن پتہ کہ مگر خبر کت کت منصوبہ بنا اور بڑ منصوبہ بندی سی برو کن پکنا بیس محسوس کران ات چیز اگر علاج کرن تک یہ اچھن مدارسن زیادہ کھت زیادہ مضبوطی دین اور اچھے پن بچ مدارس یاد نکیں پن بچ مدرس سمجھا مسلمان سوچا میں دوسرا پہ سال دودھ میں چند بس میں تو بڑی محنت خدا سے نعوذ باللہ نہیں ایسے نہیں چلے گا اپنے بچے کو اپنے محبوب بچے کو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پن توڑ جگر گوچ تلون اکرن خدا سے وطمن پیش تو تانچن دین کدی تو تان ترقی کی تو شو تو نا اوڑی ہنت کرنا ایک تو دور دراز علاقے بچ پرن مگر سر نگر بچ پر نہیں کی میں دیزو معافی توکل میں دیزو میں معافی مگر بسوان اگر کامیابی حاصل کرن سر نگر بچتے گسن پرن اور اچھ پرن جگر گوش کو پیش کرن جند دیوات اللہ تعالی پکنائے سچ کیفرس پکناوا سچ درندن پکناوا سچ پنن دشمن پکناوا کیا قرآن پاک پڑھنے والے پکنائے نہ سے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اصل چیز اچھ پنن بچ پنن جگر گوش پیش کرن یتکن قرون اولاس مدرس کرا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ تھوئی یاد تک سچ ون تمام مدارسن رشت جڑا اور سلسلے نصب تور جڑا تو صفہ سترالا سو صفہ تک کیا ہو صاحب سے بس پنن وقت کرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شو شخص تمہیں سو انصاری بائی تمہیں ساتھ ایک دو کسان مجلس مبارکت من حضر سو سوری قرار نوٹ فتح نیوانا اور بیک دو آس بپرن کام تراوا باس مجلس مبارکت من حضر کسان سو کام پیٹ کسان باس پچہ بنا نگس علم چنش مس نگس میں نش مس یہ صاحب سبن ہم طرز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی شاعر سری یہ دین حق کی خدمت انجام دے لہذا اش پنن پان دین حق خاطر تیار کرن پنن قربانی تجن پنن بچ دین اور مکاتب چھ جائے جائے قائم کرن خدا سن قسم تو وچ پتمن دون کو یہ عیسائیت مسئلہ یہ مسئلہ ہکن گشت اور یم گسن تے ابرن تے دبن تے اس سلسلے چالو ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی اللہ تعالیٰ نے ہر فرعون صدر موسیٰ تھومت یہ حق و باطل لوگ جنگ روز تا قیامت چلا تو یہ سوچو کہ عیسائی روزن بیت مرزائی روزن بیت وہ تو کام کرتے رہیں گے لیکن اس کیا اشکرا اچھ تومت اکوئی چیز یاد کہا طوفانی اشکرا بس نارش دیوان جلوش کرا اس سوچا بس سون مسئلہ کو حال نہ کوئی سوچو یہ کن تم چکرا تم چک مسلسل کنٹینیوٹی سان حق تو کرا ایتے کنچہ اس کنٹینیو پکن اور اس پدن بچ کنٹینیو دین اسلام سے وابست تھاون اور مکاتبن من پرناون ہر مکتب ہر بستی من کسن مکتب کی وجود اس من اور ہر مکتب اس من کہ ہر بچ تعلیم حاصل کرو انشاءاللہ یہ اس کرو اللہ تعالی والے اس پر رحمت سے اللہ تعالی کرنے والوں کو فضل قبول بے کریم تمام غلطی تمام اور بے کریم سے غفلت تمام بے ول اس پر رحمت سے اللہ تعالی کرنے ہر خیر عطا ہر شر نش کرنے حفاظت واخر دعوانا الحمدللہ وہ گوہ مری ہوئی تھی یا اسے مارا اس کے بعد اون کے ساتھ باندھ دیا اس کے بعد آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ شخص کہتا ہے اگر آپ کے رسول ہونے کی گواہی یہ مری ہوئی گوہ دیتی ہے تو تب جا کر میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں مری ہوئی گوہ بظاہر ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اس سوال کے جواب میں بجائے اس شخص سے مخاطب ہوتے اس کی گوہ کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کے رسول نے فرمایا یا ضبط گوہ کو عربی میں ضبط کہا جاتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مخاطب ہو کر اس ضبط سے گوہ سے پہلے تو اس گوہ نے اللہ کی طرف سے قدرت حاصل کرنے کے بعد اللہ کی گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے اس گوہ سے فرمایا کہ کس کی عبادت کرتی ہو تو اللہ زب نے اس گوہ نے کہا میں اللہ کی عبادت کی قائل ہوں اور اللہ کو یکتا اور ایک ماننے کی قائل ہوں اسی کے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اس گوہ نے بلند آواز سے یہ کہا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گوہ نے جانور نے بآواز بلند یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد اس شخص نے ایمان قبول کیا یہ کہنا مقصد ہے کہ جس کی رسالت کی اور جس کی خاتم نبوت ہونے کی دلیل ایک جانور سے اللہ تعالیٰ دلائے وہ بھی مری ہوئی گوہ وہ بھی
بھی مری ہوئی وہ اس سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شہادت دلوائیں، تو ہم انسانوں کو بدرجہ اولا اللہ کے رسول کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا چاہیے اور اعتقاد کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ اتنے بڑے نبی کی شان میں اگر ہم کوئی نعتیہ کلام پیش نہ کریں، شاید یہ ہماری طرف سے جاتی۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے بے پھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے بے پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ، تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ بزرگوں، قرآن کریم کے معاملے میں الحمدللہ ابھی تک ہم سنتے آئے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہوگی انشاءاللہ، نہ لفظی کوئی تبدیلی ہے، نہ معنوی کوئی تبدیلی ہے، اگر کسی نے کرنا چاہا بھی اس میں وہ کمی کامیاب نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم دلائل کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن کریم اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی معجزہ، اور قرآن کریم محفوظیت کے اعتبار سے بھی معجزہ، جادو بیانی بھی اس میں موجود ہے، الفاظ میں بھی، صوت میں بھی، ہر اعتبار سے۔ غرض یہ کہ آج تک الحمدللہ 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی بھی گزرنے جا رہی ہے، قرآن کریم کے ایک لفظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے قرآن کی ذمہ داری کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ توریت، انجیل، زبور کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اس وجہ سے اس میں تبدیلی ہو گئی۔ قرآن کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، یہ کہہ کر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور کئی جگہ چیلنج بھی دے دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ۔ اسی طرح دوسری آیتوں میں چیلنج ہے، ایک آیت، ایک جملہ، 10 صورتیں، قرآن کا مثل، ان تمام الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج اور تحدی کی ہے جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم قرآن جیسا کلام لا سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے الحمدللہ کئی حفاظ کرام موجود ہیں۔ ابھی حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بات فرمائی، آپ نے سنا ہوگا
کہ وادی کشمیر کے اندر مدارس الحمدللہ پھیل رہے ہیں، بلکہ اب مدارس سے تمام لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک وقت وہ تھا مدارس کا نام شاید کوئی سنتا یا سننے کے بعد اس کو سمجھتا یہ بظاہر مشکل تھا، لیکن اب الحمدللہ مدارس میں تمام اطراف سے طلبہ آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی کمی تھی کہ جتنے بھی کشمیر میں مدارس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے طلبہ، مگر اکثر طلبہ ہیں قریہ، گاؤں اور دیہاتوں کے، اور اس وقت بھی وہ حالت ابھی برقرار ہے۔ لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے اب الحمدللہ وہ چیز نہیں ہے، اب بہت زیادہ ہماری سٹی کے اور سری نگر کے بھی طلبہ مدارس کا رخ کر رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر سٹی کے لوگوں اور طلبہ کا رخ مدارس میں کی طرف کیا ہے۔ یہ معین وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے حفاظت قرآن کرانا چاہے اس وقت کسی نہ کسی کو وہ کھڑا کریں گے، اور ایسے علاقے سے، ایسی بستی سے بھی کوئی طالب علم حافظ بن سکتا ہے جس کا ہمیں اور آپ کو تصور بھی نہیں ہو سکتا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے اس جگہ کے بارے میں آپ تصور کبھی نہیں کر سکتے تھے، دولان محلے کبھی تصور کر بھی نہیں سکتے تھے یہاں کوئی درسگاہ ہوگی، پھر درسگاہ کا اگر تصور ممکن تھا مدرسے کا تصور، پھر مدرسے کا اگر تصور ممکن ہو سکا، آج یہ مدرسہ، یہ مدرسے سے آگے بڑھ کر یہ دارالعلوم بن گیا ہے۔ اس دارالعلوم میں تقریباً دارالعلوم میں جتنے شعبے ہونے چاہیے قریب قریب اتنے ہیں، اگرچہ بہت سارے شعبوں کی ابھی کمی ہے۔ یہاں سے طالب علم فارغ ہو کر عالم اسلام کی مشہور ترین درسگاہ ندوۃ العلماء کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں باضابطہ ان کا داخلہ ہوتا ہے، ان کا امتحان ہونے کے بعد داخلہ ہو جاتا ہے، وہاں سے فراغت کے بعد وہ اتنا مضبوط بن جاتا ہے شاید کوئی دوسرے درسگاہوں کا کوئی طالب علم ان سے مقابلہ نہ کر سکے پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے میں۔ خدا کرے کہ اس میں اخلاص ہو۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے ایک بات فرمائی کہ سری نگر کا رخ شاید اس طرف نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ابھی جو پہلا طالب علم ہوگا آپ کے سامنے وہ سری نگر کا رہنے والا ہے، اور سری نگر میں نوہٹا کا رہنے والا ہے، جس نے اسی مدرسے میں الف لام شروع کیا، ناظرہ سے لے کر مکمل ختم، پھر الف لام سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک مکمل حفظ قرآن اسی مدرسے میں الحمدللہ کیا ہے۔ وہ انشاءاللہ ابھی سامنے آنے والا ہے۔ ہم حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ سامنے طلبہ ان کی دستاوردی ہونی ہے۔ تو پہلے نمبر پر میں اسی طالب علم کو میں بلاتا ہوں جو نوہٹا کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے یہی قرآن کریم کا حفظ کیا، اور ایک خوش آئند بات یہ ہے اس نے ان کے استاد کے بقول 11 گھنٹوں میں مکمل قرآن کریم سنایا ہے۔ وہ آئیں، ان کے حضرت مولانا کے ہاتھوں دستار بندی ہو جائے گی، اور اگر کہیں حضرت مولانا عدنان صاحب تشریف فرمائیں وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں، اور قاری ہارون صاحب ان کے استاد محترم ہیں وہ تشریف لائیں سٹیج پر مولانا کے سامنے۔ ایک اور گزارش ہے، یہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت مولانا عصمت اللہ صاحب، انہیں حضرت مولانا یاد کر رہے ہیں، وہ تشریف لائیں اسٹیج میں۔ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے ہاتھوں بھی دستار بندی ہوگی۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب مدرس دارالعلوم
سالم احمد عبد الحمید میر منصور احمد لا الہ سعید احمد میر منظور احمد بابا گاڑی 1083 یہ بھی بات چلے جائیں ان کی وجہ سے یہ حفیظ اللہ صاحب کو ایک آل انڈیا مسابقہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اول پوزیشن آئی تھی آپ کے آگے رکھو بھٹکل میں، بھٹکل بالکل جنوبی ہند میں، اور یہاں شمالی ہند کا شمال کا بالکل ایک بچہ، وہاں کے کشمیر کا ایک بچہ، اور بھٹکل سے جا کر سند لے کر آتا ہے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے جو باتیں میں نے اور مجھ سے پہلے علماء کرام نے کہیں، اے اللہ ان پر عمل کرنے کی، ان میں سے جو اچھی باتیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس جلسے کو خیر کا ذریعہ بنا. اس مدرسے کے بچوں نے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا، یہ دور کیا، اے اللہ ان کو کامیابی دنیاوی اور اخروی نصیب فرما. ان کے لیے، ان کے والدین، ان کے اعزاء، ان کے محبین اور مخلصین کے لیے ان کو ذریعہ نجات بنا، اور اے اللہ آخرتی کامیابیوں کا ذریعہ بنا. اے اللہ مدرسے کو خوب ترقی سے نواز، خوب پھلے، خوب پھولے، اخلاص نصیب فرما. ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. آنکھ، ناک، کان، زبان سب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ دین پر پوری طرح چلنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور مالک جب آخری وقت آئے تو کلمہ طیبہ اور ایمان کے ساتھ موت نصیب. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما، ان کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے اخروی اور دنیاوی فائدوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما. کفر سے اور کفر والوں سے بغض اور نفرت نصیب فرما. ان کے نقش قدم پر نہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.